آج کی ایپیسوڈ نے تو سب کوئی حیران کر کے رکھ دیا۔ بالکل بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ بات رابعہ کے اور سربلند کے نکاح تک جا پہنچے گی۔ سہراب نے جس طرح بی جان کو ڈائریکٹ رابعہ کے کمرے تک پہنچایا اور سربلند کا راز فاش کرنا چاہا تو ایسا لگ رہا تھا کہ سربلند وہاں سے نکل جائے گا اور سہراب اس میں کامیاب نہیں ہوگا، لیکن یہ سب ممکن ہو گیا۔ سہراب نے جس طرح دونوں کو پکڑا اور پھر جرگہ بلایا تاکہ سربلند اور رابعہ کو سب کے سامنے بدنام کر سکے، لیکن یہ سارا معاملہ تو الٹا اس کے خلاف ہی چلا گیا۔ جس طرح جرگے میں سہراب بار بار چیخ رہا تھا اور سردار کے خلاف باتیں کر رہا تھا اور ہر مرتبہ اسے خاموش کروا دیا جاتا، تو یہ منظر دیکھ کر واقعی کافی مزہ بھی آ رہا تھا۔ دوسری طرف ہم دیکھیں تو سربلند کو پہلے ہی سہراب پر شک تھا۔ سہراب کی باتیں اور اس کے الزامات سننے کے بعد تو وہ شک اب یقین میں بدل چکا ہے۔ سہراب جس طرح بانو کا الزام بھی سربلند پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور رابعہ کے اس کے ساتھ تعلقات کو بھی بنیاد بنا کر جرگے کو بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے اور سربلند کو سرداری سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، تو جرگے کے میں جو موجود لوگ تھے وہ سربلند کی باتیں سن کر الٹا اس کا ہی ساتھ دینے لگتے ہیں۔ اور جو سہراب تھا اس نے تو بانو کی موت بھی ایک بار پھر سے سربلند کے سر ڈالنے کی پوری کوشش کی، لیکن سربلند کی حاضر دماغی نے اس چیز کو بھی اس کے ہی خلاف کر دیا۔ اور پھر جب جرگے کا آخری فیصلہ آیا تو اس نے تو سب کو ہی خوش کر دیا۔ یقیناً سبھی خوش ہوں گے سوائے سربلند کے، کیونکہ جرگے نے اب یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ رابعہ کا سربلند کے ساتھ نکاح کر دیا جائے۔ اسی فیصلے کے ساتھ جرگہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو شیریں تھی وہ رابعہ کو باتیں سنانے کے لیے آئی تھی، اس سے بھی رابعہ نے ایسا جواب دیا کہ شیریں اپنا منہ اٹھا کر وہاں سے جانے پر مجبور ہو گئی۔ رابعہ اسے یہ بھی بتا دیتی ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے پاس فون بھی ہے اور تم کس سے رابطے میں ہو، بہت جلد یہ حقیقت بھی میں سب کے سامنے لے آؤں گی۔ یہ بات سن کر تو شیریں گھبرا جاتی ہے اور پریشانی کے عالم میں پھر وہاں سے جانے پر مجبور بھی ہو جاتی ہے، جبکہ جو سہراب ہے وہ پہلے ہی اتنی پریشان تھا، خاص طور پر اس وجہ سے کہ سربلند جس طرح مجرم تک پہنچنے کا دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے تو سہراب کی نیندیں ہی اڑا دی ہیں۔ اور اوپر سے اگر دیکھیں تو شیریں اسے اگر یہ بتا دیتی ہے کہ رابعہ کو مجھ پر شک ہو گیا ہے تو سہراب تو اور زیادہ خوفزدہ ہو جائے گا اور اسے احساس ہونے لگے گا کہ کہیں سربلند اور رابعہ مل کر ہمارے خلاف سازش تو نہیں کر رہے۔ اگر یہ حقیقت سب کے سامنے آ گئی تو سہراب کے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ دوسری طرف جرگے کے فیصلے کے بعد سربلند رابعہ کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ جرگے میں اب ہم دونوں کے نکاح کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ بات سن کر رابعہ تو بالکل بھی پریشان ہو جاتی ہے، آخر وہ مدثر کے علاوہ کسی اور کے بارے میں کیسے سوچ سکتی ہے؟ یہ فیصلہ تو اس کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں ہوتا۔ رابعہ اپنے کمرے میں بیٹھ جاتی ہے اور یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہ سربلند سے نکاح کیسے کر سکتی ہے، لیکن آخر کار اسے جرگے کا فیصلہ تو ماننا ہی پڑے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رابعہ اور سربلند کا نکاح ہو اور دونوں مل کر اپنے تمام دشمنوں کا مقابلہ کریں، ایسا ہوگا، یا پھر رابعہ شاید حویلی سے ہی بھاگ جائے، تو ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ لیکن فی الحال سربلند بی جان کے کمرے میں جاتا ہے جو پہلے ہی اس سے ناراض ہے۔ ایسے میں سہراب بھی وہاں پہ موجود ہوتا ہے تاکہ بی جان کو باتوں میں لا کر سربلند کے خلاف کر سکے اور اسے یہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ رابعہ کو اس حویلی سے نکال دیا جائے، کیونکہ بی جان کے لیے بھی رابعہ اور سربلند کا نکاح کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا بی جان واقعی سہراب کی باتوں میں آ جائیں گے یا پھر سربلند ایک بار پھر سہراب کی سازش کو ناکام بنا دے گا؟ اور بی جان جیسے سہراب سے ناراض ہوتی ہیں تو اس بات کا جواب دو کہ تم نے اپنے ہی چھوٹے بھائی کے خلاف جرگہ کیسے بلوا لیا۔ اتنے میں سربلند بھی وہاں آ جاتا ہے اور سہراب کی باتیں سن کر غصے میں آ جاتا ہے۔ سربلند سہراب سے کہتا ہے کہ آپ کی وجہ سے یہ معاملہ یہاں تک پہنچا ہے، اگر آپ کو مجھ سے اتنی ہی نفرت تھی تو کم از کم مجھے یا بی جان کو تو سچ بتا دیتے، لیکن آپ کو تو مجھے بے عزت کرنے کا موقع ہی چاہیے تھا۔ سہراب پکڑے جانے کے خوف سے ہاتھ باندھے سربلند کے سامنے نظریں جھکا کر کہتا ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو سربلند، میں ایسا کیوں چاہوں گا؟ لیکن سربلند اس بار اس کی باتوں میں نہیں آتا، وہ غصے سے کہتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہو، آپ ہی یہی چاہتے تھے کہ جرگے کے سامنے سردار کی پگڑی اچھالی جائے اور اسے بدنام کیا جائے، اور آپ کا مقصد بھی یہی تھا۔ سربلند جس طرح سہراب پر چیختا ہے اسے دیکھ کر سہراب بی جان کے سامنے بڑی مشکل سے خود پر قابو رکھتا ہے۔ سہراب کہتا ہے کہ سربلند میں نے تمہیں ہمیشہ اپنا چھوٹا بھائی سمجھا ہے، میری بہن کے منگیتر ہو، تو میں تمہیں کسی اور کے ساتھ کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ تم اس لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتے، جس پر سربلند فوراً جواب دیتا ہے اس معاملے کو یہاں تک پہنچانے والے بھی آپ ہی ہیں۔ یہ سن کر تو سہراب مزید پریشان ہو جائے گا اور وہاں سے نکل جاتا ہے، لیکن کمرے سے باہر آتے ہی اس کا غصہ بے قابو ہو جاتا ہے
وہ اپنے لوگوں پر چیختا ہے کہ سہراب خان کو نیچا دکھایا گیا ہے، اس کی آنکھیں کھول دی گئی ہیں، کیا میرے دن ایسے بھی آنے والے تھے؟ اب یہاں سے سہراب غصے اور بکھلاہٹ میں کوئی نہ کوئی غلط قدم تو ضرور اٹھائے گا۔ ممکن ہے کہ وہ سربلند کو براہ راست سیدھا مارنے کی بھی کوشش کرے، کیونکہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کے پاس صرف آخری راستہ یہی نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف سہراب کے جانے کے بعد سربلند بی جان کو پوری حقیقت بتانا شروع کرتا ہے۔ وہ شروع سے لے کر آخر تک تمام حقیقت بتائے گا۔ وہ بی جان کو بتاتا ہے کہ جرگے میں میری اور ربیہ کے نکاح کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اگر بی جان اس فیصلے پر راضی ہو جائیں تو ربیہ کو منانا بھی وہ خود ہی سنبھال لیں گی۔ اور سربلند کے ایک خاص بات کہ غور طلب ہے کہ ربیہ اور سربلند کے نکاح کے بعد توسم کے لیے رابعہ کو حاصل کرنا بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ لیکن دوسری طرف ربیہ اور سربلند کے نکاح کی خبر سن کر شیریں تو جیسے اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے ہیں۔ ویسے ہی شیریں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ خبر سننے کے بعد وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتی ہے، جیسے خود کو یقین دلانا چاہتی ہے کہ جو کچھ اس نے سنا وہ واقعی سچ ہے۔ جس لڑکی کے اس گھر میں کبھی معمولی سی حیثیت تھی، وہ نوکروں کے برابر بھی نہیں تھی، اب وہ بی جان کی بہو بن کر اس حویلی میں سربلند کے ساتھ سر اٹھا کر گھومے گی۔ شیریں کے لیے یہ ربیہ کی بدلتی ہوئی حقیقت برداشت کرنا تو بہت ہی مشکل ہو رہا ہے۔ ویسے بھی اب شیریں کا وقت تو ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو اس کا پکڑا گیا تھا ساتھی، اس کے تعلقات اور پھر اس کے کردار اور اس کی حقیقت تو جلدی سامنے آنے والی ہے۔ جس طرح شیریں توسم کی مدد کر رہی تھی اور اس کے معاون بنی ہوئی تھی، اگر شیریں پکڑی گئی تو توسم کی حقیقت بھی کھل جائے گی۔ اور ایسا لگتا ہے کہ شیریں کا موبائل سربلند کے ہاتھ بھی لگ سکتا ہے، کیونکہ شیریں خود تو اپنے خان جی کے خلاف کبھی منہ نہیں کھولے گی، تو ممکن ہے کہ پھر سربلند اسی نمبر سے کال کریں اور فون کی گھنٹی بجے اور وہ فون سہراب کے سامنے موجود ہو۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ سہراب کے لیے یہ بڑا مسئلہ پیدا کر دے۔ اور دوسری طرف توسم کے سامنے بھی اس کی ماں کی تو حقیقت کافی حد تک کھل چکی ہے، اور ادھر دیکھے تو توسم کو کھانے پر بلانے کے لیے آتا ہے زعفران خان، تو وہ کہتا ہے کہ چلو نخرے نہ کرو، جلدی چلو کھانے پر، جس پر توسم غصے سے کہتا ہے کہ کیا میں کوئی تمہاری کٹ پتلی ہوں؟ یہ بات سن کر تو زعفران خان بھی حیران رہ جاتے، کیونکہ اس نے تو واقعی توسم کو اپنی کٹ پتلی ہی بنایا ہوتا ہے۔ لیکن اب توسم کا اس طرح بغاوت پر اتر آنا زعفران خان کے لیے بھی اس کی حکومت کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ دیکھنا یہ کہ کیا توسم واقعی زعفران خان کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، کیا سربلند سہراب کی حقیقت سب کے سامنے لے آئے گا، اور کیا ربیہ اور سربلند کا نکاح ہو جائے گا؟ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں دے سکتے ہیں۔